پاکستان پیپلز پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کے جلسے سے عمران بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصان کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس سال پاکستان پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس سب ایک جگہ اکٹھا ہو کے نہیں بنائیں گے، ہم اپنے اپنے ضلع میں یا ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں منائیں گے، اور یہاں اس تاریخی نشتر پارک میں آپ سے خطاب کرتے ہوئے میں پاکستان کی میڈیا کو، مگر خاص طور کو کراچی کو میڈیا کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نشتر پارک کراچی کے شہریوں سے بھرا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالوں سے بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اسی میدان میں بیٹھا ہوا ایک جیالہ اس شہر کا آنے والا ناظم منتخب ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کی جماعت ہے تو پھر کراچی کی بھی جماعت ہے، اور ہمارا بھی حق ہے کہ ہم کراچی کا میئر کو منتخب کرے اور کراچی کے عوام کا مسائل حل کرے۔ میں آج کراچی کے عوام سے نشتر پارک میں بات کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ ہمارا پارٹی کنونشنز ملک بھر کی جو اصلاح ہیں وہاں ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت گلگت بلتستان کے عوام سے مخاطب ہوں، کشمیر کے جیالوں سے مخاطب ہوں، جنہوں نے نیازی کے ناک کے نیچے لوکل باڈی الیکشنز جیت چکے ہیں۔ میں پختونخوا کے جیالوں سے مخاطب ہوں، تو میں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے جیالوں سے مخاطب ہوں، میں بلوچستان کے جیالوں سے مخاطب ہوں۔ 55 سال ہو چکے ہیں یہ جماعت، اس جماعت کے کارکن، اس جماعت کی قیادت نے 55 سال اس ملک کی عوام کی خدمت کی ہے۔ ہم نے جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں، دو نہیں، تین آمروں کو بگایا ہے۔ جیے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے ہر طبقہ کو کا حقوق دیا، ہر طبقہ کو تحفظ دیا، ہر طبقہ کو معاشی انصاف دلوایا، اور یہ صرف اس لیے ممکن ہے اور ممکن تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی امید کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انتشار کی سیاست کو رد کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی
اس ملک کو، اس قوم کو مزید بانٹتا نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو جوڑتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ جب بھٹو شہید نے 55 سال پہلے اس پارٹی کا پرچم بلند کیا، اس ملک کا، اس قوم کا قیادت سنبھالا، تو ہم ایک ٹوٹے ہوئے ملک تھے، دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک جنگ ہارنے کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کی قیادت سنبھالا۔ ایک ہارا ہوا ملک کو امید دلوایا تھا، ایک ہارا ہوا قوم کو اپنا پیروں پہ کھڑا کر دیا۔ اس جنگ میں ہم نے جو ہارے تھے، 90,000 جنگی قیدی اس ملٹری فیلئر کے بعد ہمارا دشمن کے قید میں تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا سیاست سے، اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے وہ 90,000 جنگی قیدی پاکستان واپس لے آئے، پاکستان میں اپنے گھر میں واپس لے آئے۔ 5,000 مربع کلومیٹر زمین جنگ کے ہارنے کے بعد ہمارا دشمنوں کے قید میں تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا دانش مندی سے، اپنا کامیاب خارجہ پالیسی سے، اپنی سیاست سے وہ ہارا ہوا 50,000 مربع کلومیٹر جو زمین تھا وہ پاکستان کے قبضہ میں واپس لے کر آئے۔ ایک گولی نہیں چلایا، 5,000 مربع کلومیٹر پاکستان کو واپس دلوایا۔ اور آج اسی سرزمین سے کالا سونا تھر کا کولا نکل رہا ہے، اور فیصل آباد کے جو انڈسٹریز ہے وہ اسی سرزمین کا کولا سے بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ ہم ایک سرزمین بے آئین تھا۔ جب سے پاکستان بنا تب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارا آئین کیا ہونا ہے۔ یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست تھا جس نے اس ملک کو جوڑا تھا، ہمارا اسلامی جمہوری متفقہ آئین بنا کے دلوایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارا تاریخ میں پہلی بار نہ صرف ہمیں آئین دیا، نہ صرف سرزمین بے آئین کو آئین دیا، نہ صرف مجھے اور آپ کو آئینی حقوق دلوایا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے امید کی سیاست کرتے ہوئے، یکجہتی کا سیاست کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق دیا،
آج کل ہم اپنا ووٹ کے حق جو ہے ابھی ٹیک آر رائٹ ٹو ووٹ فار گرانٹڈ، مگر جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو ووٹ کا حق نہیں دیا تب تک صرف امیر لوگ ووٹ ڈال سکتے تھے، جو اپنا ٹیکسز بھرتے تھے وہی ووٹ ڈال سکتے تھے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عام آدمی کو، غریب آدمی کو ووٹ کا اختیار دیا، ووٹ کا ہتھیار دیا۔ آپ نے اس ملک پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوام کا ووٹ کا حق دیا۔ اس سے پہلے سرمایہ داروں کا راج تھا، زمینداروں کا راج تھا، اشرافیہ کا راج تھا۔ آپ نے جیے بھٹو کا نعرہ لگایا اور عوامی راج قائم کیا۔ بھٹو شہید نے عام آدمی کو معاشی انصاف دلوایا، بے زمین ہاریوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، محنت کشوں کو، لیبررز کو پہلی دفعہ حقوق دیا، یونین سازی کا حق دیا، پینشن دلوایا، ان کے بچوں کے لیے، مزدوروں کے بچوں کے لیے مفت تعلیم، مفت علاج، یہ سب بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلوں کے کارنامے ہیں۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مزدور ہو، کسان ہو، محنت کش ہو تو ان کے لیے ایک ہی نعرہ ہے، نعرے 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 بھٹو۔ اس ملک کے نوجوانوں کو اور آج کل کے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، مگر اس ملک کے نوجوانوں کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے حق دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کا حق دلوایا، ملک کے چاروں کونوں میں شاندار تعلیمی ادارے کھڑے کیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یونین سازی کی، طلبہ کے یونین سازی کی نہ صرف اجازت دی، مگر جب شہید بھٹو کے دور میں طلبہ کے اسٹوڈنٹ یونینز ہوتے تھے جو امید کے سیاست پہ چلتے تھے، تو وہ یونینز نہ صرف اپنے ادارے میں اپنے آواز پہنچاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے وقت کا طلبہ یونین سے ان کا رائے لیتے تھے، اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہوئے یونین سے پوچھتا تھا، نوجوانوں سے پوچھتا تھا، طالب علم سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا خارجہ پالیسی کیا ہونا چاہیے۔ اس ملک کے نوجوانوں سے پوچھتا تھا کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہو، آپ مجھے بتائیں، حکومت کرنی ہے تو کیسی کرنی ہے، ملک چلانا ہے تو ملک کے نوجوان ہمیں بتائیں گے کہ یہ ملک کیسے چلے گا۔ ان نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان بھر میں روزگار کی بندوبست کی، مگر دنیا بھر میں انہی نوجوانوں کو مفت پاسپورٹ دلوا کے بھٹو شہید نے دنیا بھر میں بھی روزگار دلوایا تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہر کسی کو، ہر طبقہ کو جمہوری حقوق، آئینی حقوق، مگر ساتھ ساتھ معاشی حقوق، روٹی، کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کر کے دکھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے
अपना मुल्क का दिफा को यकीनी बनाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कारनामा है। ये सियासी कारकुन का कामयाबी है कि आज पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में अगर एक ही एटॉमिक पावर है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत पे चलता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंतशार की सियासत नहीं, यकजहती की सियासत पे यकीन रखता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को आपस में नहीं लड़वाता था, इस मुल्क को जोड़ता था। और आज भी अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाना है, पाकिस्तान में आज भी मुआशी इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान को दुनिया का में हमारा जो आइसोलेशन है, अपना खारजा पॉलिसी के थ्रू अपना मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकजहती की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद की सियासत ये हासिल कर सकती है। हम तो अपनी जात की सियासत नहीं करते, अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं। ये जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने याह्या खान का आमरीत खत्म किया, जियाउल हक का आमरीत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरीत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। खुदा हाफिज। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आगे लेके चली। वालिद को शहीद कर दिया गया, दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया, वालदा को जेल में डाला गया, लाठी चार्ज किया गया, जिला वतन किया। खुद वो
ضیا الحق کی آمرانہ جیل برداشت کی، خود جلا وطن برداشت کی، اپنے شوہر کو 12 سال سیاسی پاکستان کا سب سے لمبا جو سیاسی قیدی رہا ہے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا آصف زرداری رہا ہے۔ مگر اس 30 سال سیاسی جدوجہد میں جو پاکستان کا سیاسی کربلا ہے، اس سیاسی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک دن کے لیے بھی نفرت کی سیاست نہیں کی، ایک دن کے لیے بھی انتشار کی سیاست نہیں کی۔ والد کو شہید کیا گیا، دونوں بھائیوں کو شہید کیا گیا، آخرکار خود شہید ہو گئے، مگر زندگی بھر کبھی نہیں پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ بھی اٹھا۔ آج کل لوگ انگلی کٹا کر شہادت کا منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس ملک میں سیاست اگر کرنی ہے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھو۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نفرت کی سیاست نہیں، محبت کی سیاست میں یقین رکھتی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نفرت کی سیاست نہیں، امید کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو یہ انتشار پھیلانے والے سیاست نہیں، وہ غیرت مندوں، وہ بہادروں کی سیاست میں یقین رکھتی تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری ایک طرف، اور پاکستان کی تاریخ میں سارے مرد سیاستدان کا بہادری دوسری طرف۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو معلوم تھی کہ یہ دہشت گرد، یہ انتہا پسند مجھ پہ حملہ کریں گے۔ ان دہشت گردوں کا سہولت کار وقت کا آمر بن چکا ہے۔ وہ واپس آئی تھی تو اسی کراچی میں کارساز حملہ جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، اس دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پیچھے نہیں ہٹی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو انتشار کی سیاست یا نفرت کی سیاست شروع نہیں کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر چاہتے تو اس پہلا بم دھماکے کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر کے آپ سے ویڈیو کے خطاب کر سکتی تھی، مگر وہ بھٹو کی بیٹی تھی، وہ آپ کی بیوی تھی، وہ بہادر تھی، وہ دلیر تھی، ملک کے کونے کونے میں پہنچی اور راول پنڈی میں کھڑے ہو کر وقت کے آمر کو للکاری، دہشت گردوں کو للکاری، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔
جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے سیاست شروع کی تو اس ملک میں عامر ضیاء کا راج تھا. آئین توڑ کے حکومت پہ ملک پہ قبضہ کیا تھا اور اس ملک کے خواتین سے جو ان کے سیاسی جو ان کے آئینی حقوق تھے وہ ضیاء الحق عامر نے سلب کیا تھا. اور قانون کی نظر میں خواتین کا جو حیثیت تھی قانون کی نظر میں وہ مرد کے عادی تھی. مطلب in the eyes of the law قانون کی نظر میں woman was worth half that of a man. اور فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت سیاست نہیں کر سکتی. فتوے باندھے جاتے تھے کہ عورت ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان سب کو غلط ثابت کی. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی اور کیسی وزیر اعظم بنی. اگر ملک کی تاریخ میں پہلی بار مزدوروں کے حقوق اور کسانوں کے حقوق والد نے دلوایا تو دوسری بار بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دلوائے, کسانوں کو حقوق دلوائے. اگر والد نے نوجوانوں کو حقوق دیا تو بیٹی نے انہی نوجوانوں کا حقوق بحال کیا, یونین سازی کا اجازت کی. اگر والد نے ملک کو اٹامی قوت بنایا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بیٹی نے ملک کو میسائل ٹیکنالوجی دلوائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو والد کی طرح نوجوانوں کو روزگار دلواتی تھی مگر مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی روزگار دلواتی تھی. ملک بھر میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا نظام شروع کیا. مگر صحت کی سہولت مفت گھر گھر پہنچائے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. اگر آج ہم انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اس لیے کہ 90 کی دہائی میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ جو کیبلز ہے انڈر سی کیبلز دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک نہیں 2 عامروں کو بگائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے معاشی انصاف دلوائی تھی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں اتنا بھی نفرت نہیں تھی. جب والد کو شہید کیا گیا تو کبھی نفرت کی سیاست نہیں کی. ہر بار آج کل تو جعلی سازش کی بات ہوتا ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف حقیقی سازش ہوتا تھا اور بار بار ایک سازش کے تحت حکومت ختم کی گئی مگر ایک دن کے لیے بھی نہیں. نہ نفرت کی سیاست نہ انتشار کی سیاست. یہاں تک کہ جب اس ملک پہ ایک بار پھر آمریت مسلط کیا گیا تو وہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو
भूल चुकी थी कि किसने मेरा शौहर को जेल में बंद किया, किसने मेरे ऊपर, मेरे पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, किसके दौर में मेरे पार्टी कारकुन को, मेरे शौहर को तशद्दुद किया गया। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत करती, इंतशार की सियासत करती, तो शायद यह मुमकिन नहीं होता। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने मुल्क का मफाद में, अपने अवाम का मफाद में, जमहूरियत का बहाली के लिए, एक आमिर के खिलाफ जिदोजहद करने के लिए उन्हीं सियासतदानों के पास पहुंचा जिन्होंने शौहर को जेल में डाला और जमहूरियत को बहाल करने के लिए तहरीक शुरू की। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें यही सिखाया है कि अपना जाती मफाद का नहीं, अवाम के मफाद के बारे में सोचे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत सिखाई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हर किसी से लड़ने की सियासत नहीं, मगर जोड़ने की सियासत सिखाई है। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वालिद की तरह वो साबित कर दिया कि वो पीछे नहीं हटी, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटी, यू टर्न नहीं ली, मगर वो खुद भी शहादत कबूल की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। हमारे आंखें के सामने रावलपिंडी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। मुल्क के चारों कोने पे आग ही आग था। हम अगर चाहते तो तब बनता कि हम नफरत की सियासत खेलते। अगर हम चाहते तो कोई एतराज नहीं करता कि हम इंतशार की सियासत करते। कोई मना नहीं करता अगर हम गिराओ जलाओ का सियासत करते थे। कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दी गई। ये इम्तिहान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए, सदर जरदारी के लिए, मेरे लिए। लेकिन हमें नफरत की सियासत सिखाया ही नहीं गया। जब मौका आया तो सदर जरदारी ने कहा, क्या कहा कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। वो मौका बनता था, मैं आपसे कह सकता था कि मुझे इंतकाम चाहिए। मैं आपसे मुतालबा कर सकता था कि नाना को भी दफन किया, मामू को दोनों दफन हुए, अब बस हो गया, बर्दाश्त खत्म हो रहा है, मुझे इंतकाम चाहिए, इंतकाम दो। अवाने सदर में जियालो, अवाने सदर में टूट पड़ो, मुझे आमिर मुशर्रफ का सर चाहिए। अगर 27 दिसंबर 2007 पे वो मेरा तकरीर होता तो पाकिस्तान के साथ क्या हो जाता। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं सिखाई।
ہمیں انتشار کی سیاست نہیں سکھائی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں امید کی سیاست سکھائی, یکجہتی کی سیاست سکھائی. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے ذاتی انتقام کا مطالبہ نہیں کیا. میں نے اگر کچھ کہا تو اتنا ہی کہا کہ جمہوریت ہمارا انتقام ہے. اور شکر الحمدللہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے صدر زرداری کی قیادت میں ہم نے محبت کی سیاست, امید کی سیاست, جوڑنے کی سیاست کرتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت بحال کیا, عامر مشرف کو گھر بھیجا, آمریت ختم کی, جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین کو بحال کیا. نعرے بھٹو لگاتے ہوئے ہم نے صوبائی خود مختاری دی, NFC ایوارڈ دلوایا. جی بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے روٹی, کپڑا اور مکان کا دعویٰ پورا کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دلوایا اور غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچائے. جی بھٹو کا نعرہ لگایا, خدمت کی سیاست کی اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد رکھا. پاکستان میں معاشی ترقی, پاکستان کے عوام کے لیے روزگار کی بندوبست کی. اور میں یاد دلواؤں آپ کو کہ یہ وہی صدر زرداری جو 12 سال جیل برداشت کی, اب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا شہادت دیکھا, خود جس پہ خود تشدد ہوا تھا, اسی صدر زرداری نے اس ملک کا قیادت سنبھالتے ہوئے ایک سیاسی قیدی نہیں رکھا, ایک بھی نہیں. اسی صدر زرداری جس کی زندگی بھر اسی میڈیا پہ کردار کشی ہوتی رہی اور آج تک ہو رہا ہے, اسی صدر زرداری نے کبھی میڈیا پہ پابندی نہیں لگائے. وہ اس حد تک جب آپ ایک زرداری صاحب پہ باری کا نعرہ لگاتے ہو تو صدر زرداری خود ہمیں روکتا ہے اور کہتا ہے ایک زرداری سب سے یاری. وہ اس لیے کہ ہم اتحاد کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, یکجہتی کی سیاست میں یقین رکھتے ہیں, پورے پاکستان کو ایک کر کے پاکستان کا مسائل کا حل نکالنے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم نفرت کی سیاست پہ, انتشار کی سیاست کو رد کرتے ہیں. جب میں اپنا سیاست شروع کر رہا تھا تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک سلیکٹڈ راج قائم کرنے کے لیے جمہوریت کو خطرہ ڈالنے کے لیے ایک سازش پک رہا ہے, اور اس سلیکٹڈ راج کو قائم کرنے کے لیے, اس کٹ پتلی جماعت کو کھڑا کرنے کے لیے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की, एक सूबे तक महदूद करने और उस सूबे से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को, हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली को, ओहदेदार को, सियासी कारकुन को जेल में डाला गया। जैसे मैंने नेशनल असेंबली में कहा कि बंदूक की नोक पे मेरे पार्टी से लोग निकाले गए, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, मगर एक दिन के लिए हमने नफरत की सियासत नहीं की, इंतशार का सियासत नहीं की। हमने खुले दावा किया, वादा किया अपना कारकुन से, अपना आवाम से, अपना मुल्क से कि यह गैर जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत किया गया, जो आपके आईनी हकूक सलब करना चाह रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना चाह रहा है, मुआशी कत्ल, अवाम का मुआशी कत्ल पर उतर आया है, मजदूरों का मुआशी कत्ल, किसानों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल, महंगाई का सुनामी, टैक्सेस का तूफान, करी चोरी भी। मगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे तो बाय इलेक्शंस के मैदान में करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे तो हाँ हमारा एहतजाज होगा, हमारा लॉन्ग मार्च होगा, मगर उसका नतीजा जमहूरी होगा, गैर जमहूरी होगा नहीं होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मुल्क की तारीख के पहली बार हम अदम एतमाद को हथियार बना के, आईनी जमहूरी हथियार अपना के एक वजीर आजम को घर भेजेंगे। हम ना अदालत के दरवाजे के खटखटाएंगे, ना कहीं और खटखटाएंगे। हम अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, हम वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं, और मैं आप सबके शुक्रगुजार हूं, पीपल्स पार्टी के जियालों के शुक्रगुजार हूं। इस शहर से शुरू होने वाले अवामी मार्च, जो कराची से शुरू होते हुए पूरा पाकिस्तान का दौरा करते हुए ना एक पत्थर फेंका, ना एक गाली दी, ना कहीं आग जलाए, सिर्फ सियासी पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंच के ऐलान किया कि अदम एतमाद आ रहा है और हमने सिलेक्टेड को घर भेजना है। ये आपका कामयाबी है, ये पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी है, इमरान आपकी कामयाबी व्हाइट हाउस को दिलवाना चाह रहा है, इमरान खान आपका जिद्दोजहद, आपकी मेहनत को अमेरिकी साजिश करार दे रहा है। इस झूठा शख्स को समझाएं कि इस नौजवान ने, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन जियालों ने आपको हरवाया, आपको अदम एतमाद के थ्रू, जमहूरी तरीके के थ्रू हरवाया। हार मानो, हम तो अभी शुरू हो रहे हैं,
اپنا سیاست کا کہانی ابھی سے شروع ہو رہا ہے، اور آتے ہوئے ہم نے عمران کا خدا حافظ کہہ دیا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تو جہاں بہت ہی کامیابیاں تھے جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے، تب بھی اور کام کرنے کا گنجائش تھا، آج بھی اور کام کرنے کا جو گنجائش ہے، مگر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سیاسی جماعت پاکستان کی ایک ہی وفاقی جمہوری شہیدوں کا جماعت کا حصہ بنے، جیسے ہم نے آپ سے وعدہ کر کے نیازی کو گھر بھیجا، ویسے ہی ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسئلے کے حل نکالیں گے، عوام کی خدمت کریں گے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاں ڈیولوشن تو ہوا تھا، صحت کا نظام موجود تھا مگر مہنگا تھا، دل کا علاج کروانے کے لیے بڑے بڑے بلز بھرنے پڑتے تھے۔ ہم نے اتنا کم ٹائم میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ صرف کراچی میں مگر سندھ بھر میں دل کے مفت علاج کے لیے ایسے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں جو کوئی صوبہ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ہمارا پڑوس کا کوئی ملک ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ آپ کا کامیابی ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو نہ آپ کا پاکستان میں کسی حکومت کا ہاسپٹل میں، آپ پاکستان میں نہ آپ کا کڈنی کا علاج ہوتا تھا، نہ لیور کا علاج ہوتا تھا، مہنگا ترین علاج وہ بھی باہر جا کے آپ کو کروانا پڑتا تھا، اور یہ قائم علی شاہ کی وجہ سے، یہ مراد علی شاہ کی وجہ سے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے، یہ جی اے بھٹو کا نعرہ کی وجہ سے، کراچی سے لے کر گمبت تک آپ نے کڈنی کا علاج کروانا ہے، آپ نے لیور کا علاج کروانا ہے، 100% مفت کروانا ہے، تو یہاں ہی ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ سفر کا آغاز کیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت محنت کی تھی کہ تھر کا کولا سے تھر کو بدلے تاکہ تھر پاکستان کو بدل سکے، وہاں معاشی انقلاب ہو، وہاں روزگار ہو، پاکستان کا بجلی کا بحران کم ہو، اور صدر زرداری نے وہ منصوبہ شروع کیا، اور مجھے یہ فخر کا اعزاز ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ انقلابی تھر کور کا منصوبہ لانچ کیا، شروع کروایا، جس کی وجہ سے نہ صرف تھر کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ صرف سندھ کا عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، مگر پورا پاکستان کا فیصلہ آباد تک کا عوام کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے جب یہ سفر شروع کیا تو نہ کراچی میں نہ لڑکانوں میں آپ کے پاس نہ کوئی بس کا نظام تھا، پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں تھا،
जब हमने ये सफर शुरू किया तो कचरा उठाने तक का कोई निजाम नहीं था, कराची से लेके लारकानो तक। जब हमने ये सफर शुरू किया तो हमारा हुकूमत की तरफ से कराची से लेके लारकानो तक ना कोई एम्बुलेंस का निजाम था, और हमने इतना कम टाइम में मुफ्त बस सर्विस, नॉट मुफ्त, 50 रुपीस का एयर कंडीशन बस सर्विस ना सिर्फ कराची भर में हमने शुरू किया है मगर लारकानो में भी शुरू किया है और सिंध के हर शहर में पहुंचेंगे। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से अब कचरा उठाना का सिलसिला शुरू हुआ, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर ये कराची की तरफ महदूद नहीं। मैंने ये निजाम लारकानो शहर में भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला शहर शहर में पहुंचाऊंगा। जब आपने मुझे वजीरे खारजा बनाया इस इत्तेहादी हुकूमत में, तो हमारा ताल्लुकात हमारा हमसाया मुल्क से तो खराब ही थे, मगर अमेरिका से भी खराब थे, यूरोपियन यूनियन से भी खराब थे। हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट पे था, जिसका मुआशी बोझ आम आदमी उठा रहा था, और वही लोग जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में डालना था, उनसे हमने मुफ्त में झगड़ा छेड़ लिया। अमेरिका ने साथ देना था अगर हमने ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट झगड़ा, यूरोप ने साथ देना था अगर हमने FATF का ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाना था, उनके साथ भी झगड़ा। हमने 6 महीना के अंदर ही अंदर हमारा ताल्लुकात बहाल किया और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए ग्रे लिस्ट तक व्हाइट लिस्ट का सफर पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किया। हम तो गिनवा सकते हैं, हम अपना कुर्बानी भी गिनवा सकते हैं, हम अपना कामयाबी भी गिनवा सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक तारीखी हकीकत है कि इस मुल्क को अगर हुकूक मिले, भुट्टो साहब के दौर में, बीबी शहीद के दौर में, किसी भी दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी ने हुकूक दिलवाए। और इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है, इस मुल्क का आम आदमी को पता है, इस मुल्क का मेहनत कश, इस मुल्क का सफेद पोश तबका, उन सबको मालूम है कि अगर हक मिलना है तो पीपी ने दिलवाना है, अगर मुआशी इंसाफ होना है तो पीपल्स पार्टी मुआशी इंसाफ दिलवा सकती है। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो, इस कौम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना बंद करें, तो फिर शायद ये कौम आपको माफ कर सकेंगे, वरना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो भी झूठ कहा जा रहा है, तारीख गवाह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद की, अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए कुर्बानी दी, तो दूसरी तरफ यही कठपुतलियां, यही सिलेक्टेड सियासी जमातें ने हमेशा हर जमहूरियत दुश्मन कुव्वत के साथ मिलके, हमीद गुल से ये सफर शुरू होता है
اور چلتے چلتے اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے ہر غیر جمہوری سازش میں یہی سلیکٹڈ لوگ ساتھ تھے. عوام کے حقوق سلب کرنے میں, آمرانہ نظام نافذ کرنے میں یہ پولنگ ایجنٹس بنے. آج جب ہمارے سارے ادارے نے اپنے غلطیاں مان چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم سیاست نہیں کریں گے, آج کے بعد ہم متنازع نہیں آئینی کام کریں گے, آج کے بعد ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, تو اسی وقت سارے سلیکٹڈ سیاستدان پریشان ہوئے, سارے کٹ پتلیاں پریشان ہوئے کہ اگر یہ لوگ غیر سیاسی ہو گئے, اے پولیٹیکل ہو گئے, نیوٹرل ہو گئے, آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم جیسے سلیکٹڈ سیاستدانوں کا مستقبل کیا ہوگا. اسی وقت وہ نفرت کی سیاست شروع, وہ انتشار کی سیاست شروع, وہ سازش کا سیاست شروع, ملک توڑنے کا سیاست شروع. اپنا غریب چوری کو چھپانے کے لیے, گوگی صاحبہ کو بچانے کے لیے, علیمہ باجی کو بچانے کے لیے, فورن فنڈنگ کیس سے چھپنے کے لیے انتشار پھیلایا جا رہا ہے, نفرت کی سیاست کھیلا جا رہا ہے, دھمکیاں دیا جا رہے ہیں. ان سارے سیاسی قوتوں کو ہم خبردار کرتے ہیں اور ان کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی موجود ہے. ہم نے ماضی میں بھی ہر عوام دشمن سازش کو ناکام کروایا, ہر جمہوریت دشمن سازش کو ناکام کروایا, آج بھی ہم یہ کت پتلی کا سازش ناکام کروائیں گے. یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں استعفیٰ دوں گا, پہلے تو اب آپ ہمارے استعفے لینے آئے تھے, خود اپنے استعفیٰ دینے شروع کر دیے, مگر یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بھی دھوکہ ہے, یہ کٹ پتلی, یہ سلیکٹڈ. اب لکھ کے میں بتا رہا ہوں آپ کو, اب لکھ لو, یہ پختونخوا سے استعفیٰ نہیں دیں گے, یہ پنجاب سے استعفیٰ نہیں دیں گے. یاد نہیں آپ کو نیشنل اسمبلی نے اسے استعفیٰ تو دیے تھے, جیسے جیسے بائی الیکشن شروع ہو گئے تو عدالت پہنچ جاتے ہیں کہ پلیز جناب ہمارا استعفیٰ وصول نہ کرو, ہم سیاسی شوشہ کر رہے تھے آپ سے, وہ اپنا سیلری سو لے رہے ہیں, تنخواہ جمع کر رہے ہیں, مگر اپنا کام نہ نیشنل اسمبلی پہنچ کے کر رہے ہیں, نہ صوبے کی اسمبلی میں پہنچ کے کر رہے ہیں. اور آج بھی اپنا ناکام ترین مارچ, کامیاب مارچ تو صرف جیالے کر سکتے ہیں. سلیکٹڈ نکلتا ہے تو مارچ ناکام ہی ہونا تھا اور ناکام ہی رہا. ڈر گیا بزدل, ڈر گیا, بھاگ گیا پیچھے. اور یہ بھاگتے ہوئے جیسے اس نے اسمبلی عدم اعتماد کے وقت بھاگا تھا نا, یاد ہے آپ کو, ویسے یہ پنڈی سے بھاگ نکلا اور یہ شوشہ چھوڑا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں. اگر استعفیٰ دینا چاہتے ہو تو دے دو, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کٹ پتلیوں سے نہیں ڈرتی,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डट के आपका मुकाबला, आपका मुल्तान में बाई इलेक्शन में हमने आपका मुकाबला किया और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दिलवाए। और मैं एक दिन के लिए नहीं पहुंचा कैंपेन करने के लिए। मलीर के बहादुर जियालों ने, ये वो लोग हैं जो अल्ताफ वाला MQM का मुकाबला करते थे, जो शहादत से नहीं डरते हैं, जो गरीबों का खादिम है, अवाम का खिदमतकार है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही है। उन्होंने मलीर में इमरान का मुकाबला किया। बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन के फिरता है। उस सिलेक्टेड इमरान को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो मेरे मलीर के जियालों ने इमरान खान को हरवाया। लियारी में वो तो खुद भागे, इतने बड़े बड़े बन के फिरते थे। जब वो फैज़याब थे तो लियारी पे डाका मारा गया। जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में PTI और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जियालों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफा वसूल ना करो, ये तो सियासी शोषा था। ये हम सियासत खेल रहे थे। अमरीकी साजिश पे खेलना है, IMF के मुज़ाकरात पे खेलना है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ खेलना है, मगर सियासत खेलना है। इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने ना कल की, ना आज कर रही है, ना आने वाले मुस्तकबिल में करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत में यकीन रखती है। आप हमारे साथ थे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची का किस्मत बदल देंगे, इस मुल्क का किस्मत बदल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान।